دیتے جا رہا ہوں خطیب ہندوستان مقرر ذیشان حضرت علامہ و مولانا علی جناب افتخار احمد صاحب کی بلا ہے. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کر لیں. نعرہ تکبیر مچل کے بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مطلق اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ بادشاہ بلاغت چلے آئیے. مچل کے بولیے بادشاہ بلاغت چلے آئیے. تاثدار فصاحت چلے آئیے. لیتے گل گانے طیبہ کی گل کی مہک مشکبار خطابت چلے آئیے. منبر رسول پر تشریف فرماؤ مقتدر علماء ملت اسلامیہ و باوقار معزز سامعین حضرات، دیار مدینہ کانفرنس میں تشریف فرما، تمام تر سنی صحیح العقیدہ جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المهين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، منبر رسول پر آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ شاعر اعظم عالم اسلام جناب سہراب خان صاحب قادری تشریف رکھتے ہیں، تو دوسری طرف شاعر اسلام شاعر ہندوستان برادر کبیر جناب شاد صاحب مظفر پوری بھی تشریف رکھتے ہیں، اور تمام تر علماء کرام کی موجودگی ہے. آج جس جلسے اور جس عرس میں ہماری اور آپ کی شرکت ہو رہی ہے وہ حضرت صوفی مولوی عبدالغفور صاحب کے برسی کے موقع سے ہم سب کی حاضری ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں یہ دعا گو ہوں کہ بار الہ تمام تر شورا، علماء، حفاظ، ائمہ مساجد و مدارس اور تمام سامعین کی حاضری کو قبول فرما کر ہم تمامی لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا، اور مرحوم و مغفور مولوی صوفی الشاہ عبدالغفور صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر رحمت و نور کی بارش عطا فرما. حضرات آئیے، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کچھ عرض و معروض سے پیشتر کچھ سننے اور سنانے سے پہلے سب سے پہلے ہم اور آپ اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے جس نبی کے بالے مبارک کو میرے رضا نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد قلم سے کہا اے قلم لکھ، تیل کی بوندیں بالوں سے ٹپکتی نہیں رضا، تیل کی بوندیں
بالوں سے ٹپکتی نہیں رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے کے۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے جس نبی کی پیشانی کی تابانی کو بریلی کے تاجدار نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد قلم سے کہا، اے قلم لکھ، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں گے جس رسول ہاشمی کہ امامہ مبارکہ کو بریلی کے تاجدار نے دیکھا تو دیکھ کر کہا، اے قلم لکھ، اے قلم لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اس رسول ذی وقار کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں گے جس رسول ذی وقار کی زبان اقدس کو بریلی کے تاجدار نے دیکھا تو دیکھ کر کہا، اے قلم لکھ، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں گے جن کے حسن کو آج سے 1450 سال پہلے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو دیکھ کر اپنے آپ سے کہا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آج سے 1450 سال پہلے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میری ان آنکھوں نے آپ سے زیادہ گڈ لک انسان کسی کو آج تک دیکھا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ، آج تک کسی ماں نے اس روئے زمین پر آپ جیسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے۔ یا رسول اللہ، آپ ویسے پیدا فرمائے گئے گویا جیسا کہ آپ چاہ رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ A question arises in our mind. In this world 205 countries، ہر ملک کا الگ الگ قانون ہوتا ہے، ہر ملک کا الگ الگ عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، پارلیہ ہے۔ اگر وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج آپ سے پوچھ دے کہ وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ did you see face of حضرت آدم علیہ السلام؟ Replied no. Did you see face of حضرت نوح علیہ السلام؟ Replied no. Did you see face of حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام؟ Replied no. Did you see face of حضرت یعقوب و ایوب علیہ السلام؟ Replied no. Did you see face of حضرت یوسف و یونس علیہ السلام؟ Replied no. Did you see face of حضرت یوسف علیہ السلام؟ Replied no. Did you see face of حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام؟ Replied no. Did you see face of حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام؟ Replied no. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پھر آپ کی بات دنیا کی عدالت کیوں کر تسلیم کرے کہ سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ ہینڈسم، سب سے زیادہ گڈ لک انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے، جبکہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، جبکہ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، جبکہ آپ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو
کو دیکھا نہیں ہے، جبکہ آپ نے حضرت یوسف و یونس کو دیکھا نہیں ہے، جبکہ آپ نے حضرت ایوب و یعقوب کو دیکھا نہیں ہے، جبکہ آپ نے حضرت یونس اور یوسف کو دیکھا نہیں ہے، جبکہ آپ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا نہیں ہے، جبکہ آپ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا نہیں ہے، جبکہ آپ نے کسی پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے، تو پھر بنیاد کی عدالت میں آپ کی بات کیوں کروائی جائے گی؟ ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، سنی صحیح العقیدہ لوگ ہیں، ہم غوث و خواجہ و رضا کے ماننے والے ہیں، ہم مخدوم سمرا کے ماننے والے ہیں، ہم اجمیر کے خواجہ کو ماننے والے ہیں، ہم اجمیر کے خواجہ کو ماننے والے ہیں، داتا کے ماننے والے ہیں، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے ماننے والے ہیں، حضور مفتی اعظم کے ماننے والے ہیں، مجاہد ملت کے ماننے والے ہیں، بریلی کے حضور تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، بغیر کسی مطالبہ دلیل کے ہم اگر آپ کی بات کو تسلیم بھی کر لیں، لیکن دنیا کی جو عدالت ہے وہ دنیا کی عدالت آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرے گی، اس لیے کہ دنیا کی عدالت میں آئی وٹنس کی بنیاد پر تشدید گواہ کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ دیا جاتا ہے، فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ کیا آپ کے پاس بھی کوئی چشمدید گواہ ہے؟ کیا آپ کے پاس بھی کوئی آئی وٹنس ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی چشمدید گواہ ہے؟ تو تصورات کی دنیا میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ ہاں میرے پاس بھی چشمدید گواہ ہے، آئی وٹنس ہے۔ ریلیکس، ڈونٹ ویری فالو می، لیٹس گو۔ لیڈر آف اینجلز نیمڈ جبرائیل علیہ السلام، چلو چل کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا اور جبرائیل کیا آپ نے حضرت آدم کو دیکھا؟ جواب ملا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کیا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ جواب ملا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کیا آپ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ جواب ملا ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ کیا آپ نے حضرت یوسف و یونس کو دیکھا ہے؟ جواب ملا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کو دیکھا ہے۔ تو پھر او جبرائیل ٹیل می پلیز who is beautiful, who is good look, who is handsome؟ آپ کی نگاہ میں، آپ کی نظر میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان کون ہے؟ آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل انسان کون سا انسان ہے؟ حضرت جبرائیل امی صدرہ کے مکی، حضرت جبرائیل امی صدرہ کے مکی کہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت طاہر صدرہ کہتے ہیں کہ I saw to east, west and south and north، یعنی کہ میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، اتر کو دیکھا، دکن کو دیکھا، پورب کو دیکھا، پچھم کو دیکھا، یہاں تک کہ میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا کہ کہیں کوئی مصطفیٰ کے جیسا مل جائے، لیکن نہ کوئی ایسٹ میں مصطفیٰ کے جیسا ملا، نہ ویسٹ میں کوئی مصطفیٰ کے جیسا ملا، نہ ساؤتھ میں کوئی مصطفیٰ کی طرح ملا، نہ کوئی نارتھ میں مصطفیٰ کی طرح ملا۔ زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا کہ کہیں کوئی مصطفیٰ کی طرح مل جائے، لیکن کوئی مصطفیٰ کی طرح ہمیں نظر نہیں آیا، کوئی مصطفیٰ کا مثل ہمیں نظر نہیں آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں۔ تو جبرائیل پھر زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کی وجہ کیا تھی؟ تو جبرائیل امی صدرہ کے مکی عرض کرتے ہیں، جبرائیل امی صدرہ کے مکی جواب دیتے ہیں اور افتخار حسن رضوی آج سے 1450 سال پہلے تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جب 21ویں صدی عیسوی کا سورج صفحے عالم پر طلوع ہوگا، جب یوٹیوب کا کمال ہوگا، فیس بک کا کمال ہوگا، انٹرنیٹ کا کمال ہوگا، فیس بک پر اور ڈبلو میں پوری دنیا سما گئی ہوگی، ایسے عالم میں آئنسٹائن، نیوٹن، ڈارون اور زرگالی کیپلر جیسے سائنسداں، یہاں تک کہ اے پی جے عبد الکلام تک کے سائنسدانوں کی اولاد ہے، کہیں کسی گولے پر جا کر کے کسی گولے سے کسی نئے مخلوق ایلین کا چہرہ دنیا والوں کے سامنے پیش نہ کر دے اور پیش کرنے کے بعد یہ نہ کہہ دے کہ او دنیا کے لوگوں دیکھو، اے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں دیکھو اور پھر پورا کے مسلمانوں دیکھو، یہ فلاں گولے سے فلاں مخلوق ایلین کا چہرہ ہے جو تمہارے نبی سے زیادہ گڈ لک ہے، جو تمہارے نبی سے زیادہ ہینڈسم ہے، جو تمہارے نبی سے زیادہ بیوٹیفل پرسن ہے۔ تو یاد رکھو میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، لیکن مصطفیٰ کی طرح کسی کو نہیں پایا، مصطفیٰ کی طرح کسی کو نہیں پایا۔ یعنی کہ آج سے 1450 سال پہلے جو اعتراض 21ویں صدی عیسوی میں ہونے والا تھا، اس اعتراض کی چھاتی
پر حسن مصطفیٰ کی آخری پھینک دے دائرے سدرا نے جو ججمنٹ دیا گیا جو فیصلہ سنایا گیا اس کی ترجمانی ہم سب کے رضا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ امام احمد رضا اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا سب کے رضا اللہ کی رضا صحابہ کی رضا وہ رضا قرآن کی دھرتی سے پوری دنیا کی عدالت کو چیلنج کرتے ہوئے جشن کی گواہی کو پیش کرتے گئے آئی وٹنس کی گواہی کو پیش کرتے گئے اور کہتے ہیں یہی بول سدرا والے جمنے جہاں کے تھالے یہی بول سدرا والے جمنے جہاں کے تھالے تبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے تبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تو میرے نبی کی طرح کوئی نہیں آئیے اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة تبقى دائما ابدا سیدی یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات آج دیکھیے سائر سدرا نے دنیا والوں کو یہ میسج دیا دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ میرے نبی کی طرح دنیا میں کوئی نہیں نہ اس دنیا میں کوئی ہے نہ 18,000 مخلوقات میں کوئی پیدا ہوا ہے نہ صرف قیامت تک ہوگا لیکن آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے نبی کو آپ کے نبی کو اپنی طرح بشر کرتے ہیں اپنی طرح مانتے ہیں اپنا بڑا بھائی تصور کرتے ہیں کہ یاد رکھیں جو دنیا میں جیسا کہہ کر جائے گا قبر میں جا کر ویسا ہی بولے گا جو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ جا کر وہاں پر کہے گا ہم تو نبی کی امت میں سے ہیں ہم تو نبی کے وفادار ہیں ہم تو نبی کے عاشق ہیں ہم تو نبی کے غلام ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے نام لیوا سے دنیا میں قبر میں بھی آپ کے نام لیوا ہیں جو جیسا دنیا سے کہہ کر جائے گا قبر میں بھی ویسا ہی کہے گا قبر میں بھی ویسا ہی اس کی زبان کھولتی ہوئی نظر آئے گی اب ایک بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ جو بدعقیدہ نبی کو یہاں مردہ کر رہا ہے معاذ اللہ جو یہاں پر اپنا بڑا بھائی تصور کرتا ہے جب قبر کی کالی کوٹری میں گیا ہوگا جب قبر کی کالی کوٹری میں وہ اتارا گیا ہوگا منکر نکیر آئے ہوں گے اور ان سے سوال ہوا ہوگا ان سے پوچھا گیا ہوگا ان سے کوشچن کیا گیا ہوگا کہ اور رہنے والا انسان قبر کی کالی کوٹری میں رہنے والا انسان ذرا پھر یہ بتا کہ تو دنیا میں جس کا چہرہ یہاں پر تجھے دکھایا جا رہا ہے ما تقول فی حکم ھذا الرجل جس نبی کے چہرے کی زیارت کرائی جا رہی ہے جس نبی کا جلوہ دکھایا جا رہا ہے تم اس نبی کو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا تو اب وہ وہابی اللہ اور یہودی اللہ جو نبی کو یہاں اپنی طرف کہہ کر کے گیا تھا جو نبی کو یہاں اپنا بڑا بھائی کہہ کر کے گیا تھا جو یہ کہہ کر گیا تھا کہ نبی مر گئے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ تو فرشتے اس کے گریبان کو تھام کر کہیں گے اس سے جھنجھوڑ کر کہیں گے کہ او مردود انسان تو انہیں مردہ کہتا تھا تو انہیں مردہ تصور کرتا تھا تو انہیں اپنا بڑا بھائی تصور کرتا تھا تو ان کی تعظیم نہیں کرتا تھا تو یاد رکھ تو انہیں مردہ کہتا تھا تو خود مردہ ہے ارے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے فکر پور کے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے مولوی صوفی شاہ عبد الغفور صاحب کا عقیدہ یہ تھا کہ جو سنی صحیح العقیدہ ہوتا ہے وہ دنیا میں رہے وہ بھی زندہ ہے اور قبر کی کالی کوٹری میں چلا جائے تو بھی زندہ ہے اس لیے کہ جو جیسا بول کر جائے گا قبر میں ویسا ہی بولے گا ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں اس لیے کہ ہم زندگی والے لوگ ہیں جو یہاں جیسا بول کر جائے گا قبر میں بھی ویسا ہی بولتا ہوا نظر آئے گا لوگوں یاد رکھو ذہن کو اور قریب کرنے کی کوشش کرو ہم اس نبی کے غلام ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق زندہ ہیں حضرت عثمان غنی زندہ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم زندہ ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہے اور بغداد کی سرزمین پر حضور غوث پاک زندہ ہے اجمیر کی دھرتی پر حضرت خواجہ فرید نواز زندہ ہے بریلی کی دھرتی پر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت زندہ ہے بریلی کی دھرتی پر ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ زندہ ہے اور مخدوم سمنا کے چوٹا کی مقدس سرزمین پر زندہ ہے تمام تر اور اللہ کے ولی جو آج
دنیا سے پردہ کر چکے ہیں اور اپنی قبروں میں ہیں، اس کے باوجود وہ قبر میں رہ کر کے زندہ ہیں۔ اگرچہ یہ بدعقیدہ دنیا میں کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، رہتے سہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اگرچہ وہ ملتے ہیں، رشتہ داری کو پورا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو غدار مصطفیٰ ہوتا ہے وہ غدار غلام غوث و خواجہ و رضا ہوا کرتا ہے۔ وہ جو زندہ رہ کر کے نبی کو مردہ کہے وہ دنیا میں رہ کر کے بھی مردہ ہوا کرتا ہے، اور قبر کی کالی میں اترے گا وہاں بھی مردہ ہوگا، حشر کے میدان میں اترے گا، حشر کے میدان میں رہ کر کے وہاں بھی وہ مردہ ہی رہے گا، وہاں پہ بھی وہ مردہ ہی رہے گا۔ تو ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے غوث زندہ ہیں، ہمارے خواجہ زندہ ہیں، ہمارے بزرگان دین زندہ ہیں، اپنی قبر میں مولوی صوفی اور شاہ عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی مومن کبھی مرتا نہیں ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جس کو مجھ سے نسبت ہوتی جائے گی، مجھ سے محبت رہے گی، وہ کبھی مرتا نہیں ہے، بلکہ ایک آن کے لیے اسے موت آتی ہے، پھر سے اسے زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ لوگوں آج ہم جلسہ اور جلوس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج ہم جلسہ جلوس سے کوسوں دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور بدعقیدہ ہمارے ایمان پر آج کس طرح سے حملہ کر رہا ہے، آج کس طرح سے ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگوں یاد رکھو کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح کھاتے تھے، نبی ہماری طرح چلتے تھے، ہم بھی اسی طرح چلتے ہیں، نبی جس طرح سوتے تھے ہم بھی اسی طرح سویا کرتے ہیں، نبی جس طرح کھانا کھایا کرتے تھے ہم بھی اس طرح سے کھانا کھایا کرتے ہیں، نبی چلتے تھے ہم بھی چلتے ہیں، نبی پیتے تھے ہم بھی پیتے ہیں، نبی سوتے تھے ہم بھی سوتے ہیں، نبی جاگتے تھے ہم بھی جاگتے ہیں، نبی کام کیا کرتے تھے ہم بھی کام کرتے ہیں، نبی نے شادی کی ہم نے بھی شادی کی ہے، نبی نے عقد کیا ہم نے بھی عقد کیا ہے۔ گویا کہ نبی کے ہاتھ اور فعل پر ہمارا عمل ہوتا ہے، تو پھر نبی ہم سے بڑھ کر کیسے ہو گئے؟ اس لیے نبی ہم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے، جس طرح ہم انسان ہیں اس طرح سے نبی بھی انسان تھے۔ اب وہ مر گئے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، یہ اوروں کا خیال ہے، یہ اوروں کا عقیدہ ہے، لیکن یاد رکھو سنی صحیح العقیدہ، سنی صحیح العقیدہ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کے جسموں کو زمین کے لیے کھانا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ نبی کے جسم کو صبح قیامت تک زمین کھا نہیں سکتی ہے، زمین اس کا بال پاکا نہیں کر سکتی ہے، زمین اس کا بال برابر بھی کچھ پاکا نہیں کر سکتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسے میسنجر، آپ جیسے پروفیٹ لوگوں کے تعلق سے بدعقیدہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، نہیں، اور وہ جس طرح سے تھے اسی طرح سے ہم بھی ہیں۔ تو یاد رکھو اللہ نے نبی کو اس لیے کھلایا تاکہ نبی کی امت کو کھانا آ جائے، اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے پلایا تاکہ نبی کی امت کو پینا آ جائے، اللہ نے اپنے نبی سے شادی اس لیے کروایا تاکہ ان کی امت کو شادی کرنا آ جائے، اللہ نے اپنے نبی سے نماز اس لیے پڑھوائی تاکہ ان کی امت کو نماز کا طریقہ آ جائے، تاکہ ان کی امت کو نماز کا طریقہ معلوم ہو جائے، اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں اس لیے چلایا تاکہ ان کی امت کو چلنا آ جائے، اللہ نے اپنے نبی سے محبت اس لیے کر اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے چلایا تاکہ لوگوں کو چلنا آ جائے، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی انگلی کے اشارے سے چاند کو کہیں دو ٹکڑے کر رہا ہے، کہیں ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا رہا ہے، یہ بلا کر دکھا رہا ہے کہ اے لوگوں اگر تم نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہو تو اپنی طرح سمجھنا چھوڑ دو، تم نبی کی طرف چل نہیں سکتے، تم نبی کی طرح انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے میں بانٹ نہیں سکتے، ڈوبے ہوئے سورج کو تم پلٹا نہیں سکتے، اس لیے تم نبی کو اپنی طرح مت ہو، اور شب معراج کی ذات اپنے خاص میں رب قدیر میں اپنے محبوب کو بلا کر کے یہ دنیا والوں کو فکر دے دی، دنیا والوں کو دعوت دے دی، کیا دنیا کے لوگوں سنو میرا نبی اگر خدا نہیں ہے تو میرا نبی خدا سے جدا بھی نہیں، میرا نبی
نبی کو اپنی طرح بھی نہ سمجھو اور نبی کو خدا بھی نہ سمجھو، لیکن نبی کو خدا سے جدا بھی نہ سمجھو۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا مولانا ملجانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرات، ہم اور آپ مولوی صوفی شاہ عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی محفل میں بیٹھے ہیں، عرس کے جلسے میں بیٹھے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ان کی آل اولاد کو صبح قیامت تک ایسی محفل منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان ہے، تم میں سب سے حسین انسان وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے۔ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ صوفی مولوی عبد الغفور صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر میں رحمت النور کی دم بارش عطا فرمائے۔ جب امامت کے کام کو انجام دیا کرتے تھے، مکتب میں بچوں کو قرآن کی تلاوت کرایا کرتے تھے، مکتب میں رہ کر کے دین اسلام کے لیے کام کیا کرتے تھے، اور دین کے بچوں، اسلام کے ماننے والے بچوں کو درس و تدریس دیا کرتے تھے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرتے تھے، قرآن کی تعلیم سے سجایا کرتے تھے، مسجل کیا کرتے تھے۔ اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، صوفی مولوی الشاہ عبد الغفور صاحب قبلہ نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ بولتا ہے، ہمارا یہ دل کہتا ہے، ہماری یہ محبت بولتی ہے کہ یقیناً آج مولوی صوفی الشاہ عبد الغفور صاحب کی قبر پر رحمتوں کی بارش۔ اور ایک بات یاد کر لیں کہ جب کسی کا عرس ہوتا ہے تو وہاں پر اپنی قبر میں وہ دولہا بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، تمام اولیاء اللہ ان کے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں، اور جتنے مرادیں مانگنے والے ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، ان سے فریاد طلب کرتے ہیں۔ کوئی کسی کو عطا کرتا ہے، کوئی کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن نام صاحب مزار کا ہوتا ہے کہ میں فلاں مزار پر گیا تھا، وہاں پر جا کر میری یہ مراد پوری ہو گئی، وہاں پر جا کر میری یہ منت پوری ہو گئی۔ لوگ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی جس لڑکے کی ہوتی ہے وہ لڑکا کام دھام نہیں کرتا، وہ لڑکا بھاگ دوڑ نہیں کرتا، اسے ریسٹ دیا جاتا ہے، اسے آرام دیا جاتا ہے، اسے سکون دیا جاتا ہے، اسے اطمینان دیا جاتا ہے۔ ایسے جب اللہ کے کسی خاص بندے کا عرس ہوتا ہے، تمام اولیاء اللہ حاضر ہوتے ہیں، تمام کام کو انجام تمام اولیاء اللہ دیتے ہیں، اور صاحب مزار دولہا بن کر تشریف فرما۔ اور اولیاء اللہ کے تعلق سے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اذا قال احب اللہ عبدا، جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے فینادا جبرائیل، تو جبرائیل کو بلاتا ہے، اور جبرائیل کو بلانے کے بعد کہتا ہے، او جبرائیل ان اللہ یحب فلانا، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اے جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کر لے۔ فَيُحِبُّهُ جبرائیل، تو جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے جس بندے سے رب قدیر محبت فرماتا ہے۔ پھر جبرائیل اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، اے بارئینا اب جبرائیل کے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، جبرائیل جس بندے سے میں نے محبت کی ہے تو نے اس بندے سے محبت کر لی۔ جبرائیل کہتے ہیں، ہاں میں نے اس بندے سے محبت کر لی جس بندے سے تیرا حکم ہوا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل جا کر ساتوں آسمان میں یہ ندا کر دے، جا کر ساتوں آسمان میں یہ اعلان کر دے کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، اس لیے اے آسمان کے فرشتوں تم اس بندے سے محبت کرو جس بندے سے رب قدیر محبت فرماتا ہے۔ جبرائیل کا ندا کرنا ہوتا ہے، جبرائیل کا اعلان کرنا ہوتا ہے کہ تمام آسمان کے فرشتے اس بندے سے